أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محسن انسانیت، امام اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے. میرے محترم بھائیوں، تھوڑی کٹ کر دو، عزیز ساتھیوں اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، جس طرح کے تواڈے علم اندر بات ہے جڑے مستقل طور تے میں ادنا جے طالب علم دا خطبہ سماعت فرماندے نے کہ گزشتہ جمعے تو میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سلسلے اندر کچھ باتاں عرض کر رہا ہاں. کچھ حصہ بڑا ہی اہم ترین قسم دا جڑا آن والی بات نال تعلق رکھدا ہے بیان ہویا کہ اللہ نے کسی جگہ تے شرک دی تردید کرن واسطے لفظ سبحان استعمال فرمایا، کسی جگہ تے الزام تو بری کرن دے معنی اندر لفظ سبحان استعمال ہویا. یعنی جتھے کتھے بھی لفظ سبحان آیا نا، او دے وچ ایک بہت بڑی اور اہم ترین بات بیان ہوئی. کسے معمولی بات تے لفظ سبحان استعمال نہیں ہویا. تو جو ایتھے واقعہ معراج اندر میں عرض کیتا سی، میں دساں گا کہ لفظ سبحان کیوں استعمال ہویا
اللہ نے اپنا اور کوئی نام یا اپنے صفاتی نامہ وچوں یا اپنا ذاتی نام لفظ اللہ ہی کیوں نہیں استعمال فرمایا؟ اللہ دی مرضی سی، اللہ چاہندا کہ اللہ الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لفظ اللہ ایتھے مالک کائنات استعمال فرماندا جو اللہ دا ذاتی نام ہے، اور چاہندا تے رب الذی اسرا بعبدہ لیلا، لفظ رب استعمال فرما کے اس واقعے نو بیان کر دیندا۔ اگر اللہ دا ذاتی نام یا دوسرے الرحمن رحیم غفور اس دوسرے صفاتی نام اللہ دے جتنے بھی استعمال اونا چو کوئی نام بھی ہو جاندہ، پھر مسئلہ واضح نہیں ہونا سی، سوالات دے اشکال برابر موجود رہنے سن کہ کوئی بندہ کہندا کہ یہ جس طرح لوگ اعتراض کر دینے بہت سارے مذاہب، پھر اسلامی مذہب اسلام اندر بہت ساریاں تنظیماں، بہت ساریاں جماعتاں اور بہت سارے فرقے یہو جے نے، جس طرح مرجیہ، جہمیہ اور دوسرے تیسرے فرقے، وہ اس بات دا انکار کر دینے، وہ کہندے نے کہ جناب یہ بات درست نہیں تہاڈی کہ معراج بمائے جسم اور بمائے روح دے آسمانہ پار نبی نو معراج ہویا ہوئے، کہندے نے نہیں، بلکہ تے خواب سی، ایک خواب دی حالت اندر حضور جنت دوزخ دی سیر کر کے 7 آسمانہ پار ہو کے آئے، یعنی وہ اعتراض کر دینے۔ پھر انہاں دے اعتراضات کچھ نہ کچھ انہاں کول دلائل مل جانے سن، انہاں نو کچھ نہ کچھ دلائل اس بات تے اکٹھے کر لیندے، کوئی نہ کوئی گل کرن جوگے ہو جاندے، لیکن اللہ نے جو لفظ سبحان استعمال فرمایا ہے انہاں دیاں زباناں بند کر کے رکھ دیتیاں، وہ اس معاملے اندر گنگ ہو گئے، کسی نو جواب دین دی طاقت نہیں رہی کہ یہ لفظ سبحان دا معنی یہ ہے کہ دوسرے لفظ بول دے اللہ دا دوسرا نام کوئی آندا، پھر مطلب یہ ہے سی کہ ہو سکتا ہے اس طرح ہویا ہوئے، لیکن سبحان استعمال ہی اس کر کے فرمایا کہ پاک ہے او ذات، انہاں کمزوریاں تو اللہ پاک ہے، او سبحان ہے کہ جس بندے نے جس اللہ نے اپنے جس بندے نو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آسمانہ پار دی سیر کرائی اور روح بمائے جسم دے ایسے انسانی ڈھانچے اندر جو روح موجود ہے، جان موجود ہے، یہ روح تے جسم دے مرکب نو جے تے لفظ عبد بولیا جاندہ ہے، ہاں جی انہوں اللہ نے آسمانہ پار دی بھی سیر کرائی، اتنا لفظ سبحان بولے ہے، یہ دی بڑی زیادہ وضاحت دی ضرورت سی، اختصار نال وقت ہی تھوڑا سی پچھلے جمعے میں اختصار نال بات اپنی کر کے مختصر انداز نال کمپلیٹ کی تھی، اور اللہ دے قرآن وچوں قرآن ہی قرآن پچھلے جمعے اندر پڑھیا گیا، ہون بھی قرآن اور احادیث دے حوالہ جات نال میں اپنا عنوان انشاءاللہ واضح کراں گا۔ اللہ کو دعا کرنی ہے کہ اللہ صحیح صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بعد ساڑا عقیدہ اور عمل بھی اللہ سونا درست فرما دے، اور اللہ دی مہربانی نال آج دے خطبے اندر تو انہوں پتہ چلے گا کہ پیارے نبی دی شان کتنی بلند اور اعلیٰ سی، اور ساڑا عقیدہ کی اسی سونے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کتنیاں اعلیٰ تے اونچیاں شانہ والا مننیا۔ الغرض اللہ کریم دا اعلان ہویا، اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، اللہ نے
اپنے بندے نو سیر کرائی، اللہ راتوں رات چلا کر کے لے گیا۔ اسرا یسری، اسراء عربی زبان اندر اے مصدر اس دا معنی بندا ہے یعنی زمین تے چلا کر کے لے جانا، زمین تے سیر کروانا۔ اللہ کریم نے پیارے نبی نو زمین تے چلا کے لے گیا۔ اللہ سونا اللہ نے پیارے نبی نو زمین تے چلا کے بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک اللہ زمین تے چلا کر کے لے گیا۔ ہن اسرا اے دے اندر زمین تے چلا کے لے جانا، پھر رات نو لے جانا۔ اے اسرا دا معنی دن نو چلا کے لے جانا، اے دے واسطے لفظ اسرا دا لفظ استعمال نہیں ہونا سی، بلکہ دے اندر واضح بات موجود ہے نا۔ پھر اللہ نے لیل دا لفظ کیوں بولیا؟ لیل بھی رات نو ہی بول دینے۔ آؤ ادنا جا طالب علم اس گتھی نو سلجھاندا چلا جاوے تاکہ ذہن وچوں اے بھی اشکال دور ہوندا چلا جاوے۔ میرے ویر اللہ کریم نے جو فرمایا ہے کہ سبحان او ذات پاک تے منزہ ہے ذات کہ جن نے اللہ زی اسرا بعبدہ لیلا، جیڑا رات دے کچھ حصے اندر اپنے نبی نو زمین تے چلا کر کے لے گیا۔ ہن رات اے لیلا، اگر اینو لیلن دو تے زبراں پڑھیاں جان، سٹاپ کیتا جائے تے رکیا جائے، پھر لیلا تلفظ بنے گا اور اگے ملا کے پڑھا جائے کہ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اے لام دے اوتے دو زبراں اینو نون تنوین بول دے نے۔ اے دا مقصد یہ بندا ہے کہ رات دے تھوڑے جے حصے اندر لفظ لیلا، ورنہ قرآن مجید اندر بار بار ایک چیز دا استعمال نہیں آندا، کیوں جو کلام ایک لفظ بار بار ہی بولیا جائے وہ کلام فصاحت و بلاغت دے تقاضیاں تو گر جاندا ہے۔ قرآن مجید اندر دنیا جہان دی فصاحت اور بلاغت موجود ہے، اتنی جامعیت کسے دنیا دی اور زبان اور کلام اندر موجود نہیں۔ اے اللہ دی پاک کلام ہے جے دے اندر اتنی جامعیت ہے، لہذا پہلے لفظ اسرا دا رات نو زمین تے چلا کے لے جانا ثابت ہو گیا، لیکن اے نہیں ہو دے جو ثابت ہویا سی کہ رات پوری سیر کرائی اللہ نے، پوری رات ہی آسمانہ تے نبی سونے رہے یا کتنی دیر تے لیلا اے دے تے دو زبراں آئیاں لام آخری دے اتے تے دا معنی اے بن گیا کہ اللہ رات نو تے چلا کے لے گیا تے رات دے کچھ حصے اندر تھوڑے جے وقت اندر اللہ نے پیارے نبی نو سیر کروائی ہے، پوری رات نہیں۔ اے قرآن مجید اندر جو وضاحت دی موجود ہے، نال اللہ کریم نے فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یعنی مسجد حرام تو لے کر کے بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک مسجد اقصی تک اللہ لے گیا۔ اور ویکھنا کس قدر اللہ نے ان دو مسجداں دی عظمت بیان فرمائی ہے۔ ایک مسجد حرام نا، پھر تین مسجداں یہو جیاں روئے زمین دے جنہاں نو ویکھنے دی خاطر جایا جا سکدا ہے، جنہاں نو ویکھنے دی خاطر سفر کیتا جا سکدا ہے، ثواب دے ارادے نال سفر کیتا جا سکدا ہے۔ دنیا تے روئے زمین تے دے علاوہ اور کوئی مسجد نہیں کہ جنوں بندہ ثواب دی نیت نال آکھے جی فلاں مسجد وچ جاواں گا، فلاں مسجد سفر کر کے جاواں گا، مینوں ثواب زیادہ ملے گا۔ میرے ویر سننا توجہ فرمانا، باقی علم دی غرض نال ہاں جی تحصول علم واسطے بندہ جتنے قدم چل کے جائے گا اللہ دے نورانی فرشتے دے قدماں تھلے پر بچھا دین گے، اے الگ بات ہے۔ مگر مسجداں جنہ بننے ثواب دی نیت نال سفر کیتا جا سکدا ہے، تین مسجداں زمین اتے، ایک بیت اللہ ہے، ایک مسجد نبوی ہے، تیسری مسجد اقصی ہے نا۔ او مسجد اقصی جڑی اج کل کفر دے ظلم دا نشانہ بن رہی ہے نا، کافر ظلم کر رہے نے، گراں دے نظر آندے نے، اس مسجد دی حفاظت کرنے والیاں نو جناب گولیاں دا نشانہ بنا دے نظر آندے نے۔ مسلمان تیرا شعار ہی بڑا
ایڈا بلند سی نا، تیرا تے اللہ نے وجکا ہی انوکھا بنایا ہے۔ دنیا جان تے جو مسلماناں نو عظمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، بشرطے کہ مسلمان ہون، عمل دے اعتبار نال بھی مسلمان، ایمان اور یقین دے اعتبار نال بھی مسلمان۔ اس کر کے میرے ویر بندے دا ایمان بھی مضبوط ہوئے، بندے دا عمل بھی اپنے عمل نال مسلمان بنیا ہوئے، پھر کسے کافر دی جرت نہیں کہ مسلماناں نو دبا جاوے، مسلماناں نو اپنا غلام بنا لوے۔ مسلمان اللہ نے بنایا ہی حکومت کرنے واسطے، اے غلامی واسطے اللہ نے مسلمان پیدا ہی نہیں فرمایا۔ سن ذرا توجہ نال، اسے کر کے تے اللہ نے اس بات دی گواہی دیتی ہے۔ میں اس مسجد دا ذکر کر رہا ہوں، فرمایا اللہ اپنے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو، اللہ اپنے پیارے نبی نو ویکھنا، توجہ فرمانا، اللہ اپنے پیارے نبی نو زمین تے چلا کر کے لے گیا، کتھوں تو کتھوں تک؟ فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کتھوں تو کتھوں تک؟ بیت اللہ تو لے کے گئے کتھوں تک؟ مسجد اقصی تک۔ ہن گل واضح ہوئی نا۔ اور نال فرمایا کیڑی جگہ ہے؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ دیاں اتھے نشانیاں بڑیاں موجود نے نا، اللہ تبارک و تعالی دیاں نوار رحمت نے انہوں نے گھیر رکھے ہے نا۔ انہو هو السمیع البصیر۔ واہ قرآن ایک ایک جملے اندر کئی کئی گھنٹیاں دے واز مزمر اور پوشیدہ ہوندے نے، اگر تھوڑا جا غور کیتا جاوے۔ اللہ اوے جڑا اس سارے معاملے نو اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ سارے معاملے نو ویکھ بھی رہا ہے۔ انہو هو السمیع البصیر، اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا بھی ہے، ہر چیز سندا تے جاندا تے ویکھدا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں اپنے نبی نو ویکھنا ذرا، ہاں جی لوگ غلط قسم دے دلائل گھڑ کے، جھوٹیاں باتاں بنا کر کے، افسانوی طرز دے قصے بنا کر کے، جڑے اصل دلائل قرآن و سنت دے اندر موجود نہیں، انہاں دی تردید کر دے نظر آندے نے، مگر پھر بھی انہاں لوگاں دیاں باتاں آخر جھوٹ جھوٹ ہی ہویا کردا ہے۔ جیڑی تبرہ بازی کیتی جائے او دے اندر کوئی کسے نو بات سمجھ نہیں آ سکتی، نہ کوئی جھوٹ نو منوا سکتا ہے، بلکہ ویگ حقیقت حقیقت ہی ہویا کر دیئے۔ اللہ کریم نے فرمایا قرآن سورہ بنی اسرائیل پڑھ کر کے دیکھو، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا اللَّاتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ فرمایا اللہ کریم نے اے جڑا رویا میرے پیارے نبی دا معراج ہے نا، انہوں اللہ نے لوگوں واسطے ایک ازمائش بنا چھڑیا، بہت بڑی ازمائش بنایا لوگوں واسطے۔ میں پوچھنا میرے ویر، اگر ایک خواب ہی سی نا، ایک خواب اندر پیارے نبی نو معراج ہویا سی، اے دا منا خواب ہی بندا ہے، تے پھر دے اندر او کیڑی اتنی بڑی ازمائش سی جنوں لوگوں واسطے ازمائش واسطے بیان کیتا جاندا، مستقل طور تے جنوں قرآن پاک اندر بیان فرمایا جاندا، مستقل طور تے جدا قرآن مجید اندر تذکرہ کیتا جاندا۔ کیڑی ازمائش سی؟ اگر خواب دی حالت اندر ہویا تے پھر ازمائش والی تے گل ہی کوئی نہیں، کیوں جی؟ ہر بندہ ہی۔ پھر پیارے نبی دا معجزہ کی ہویا؟ جے خواب دی حالت اندر آسمانہ پار پیارے نبی نو لجایا گیا، جنت دوزخ دیاں جناب اے مناظر وکھائے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو، تے خواب سی تے پھر اے دے اندر معجزہ کی ہویا؟ پھر لفظ سبحان استعمال فرمانے دی کی ضرورت سی؟ اللہ نے جڑا لفظ سبحان بولیا ہے، اے تو ایتھوں بھی یہ ہوئی ثابت ہوندا ہے کہ اللہ اپنے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آسمانہ پار لے گیا۔ اللہ نے میرا
معراج کروایا سونے محبوب نو بمائے روح تے جسم دے مرکب نو، اس انسان نو جڑا روح اور جسم دا مرکب ہے، اللہ انہاں نو آسماناں پار لے گیا۔ خواب ہوندا تے پھر ازمائش کیڑی سی جنوں قرآن مستقل طور تے بیان کردا، لوگاں واسطے ازمائش ہے ہی نہیں سی۔ خواب ہوندا تے پھر تے کوئی بڑی بات نہیں سی۔ اس واسطے ایک تے اے اللہ نے قرآن مجید اندر سورہ بنی اسرائیل اندر جناب اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور تے بات نو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 60 جا کر کے پڑھ لینا، اللہ کریم نے وضاحت نال اس بات دا ذکر فرمایا ہے کہ میں اس پیارے نبی دے معجزہ معراج نو جو حضور نے ویکھیا، جو حضور نو دیدار ہوئے، حضور نو سیرا کرائیاں گئیاں، پیارے نبی نے اللہ تبارک و تعالی دے انوارات اللہ دیاں نشانیاں ویکھیاں، اللہ نے انہوں لوگاں واسطے ازمائش بنایا کہ کون پیارے نبی دی تصدیق کردا ہے تے کون تکذیب کردا ہے، کون جھوٹا ہے تے کون سچا ہے، کون دین اندر پختہ ہے کون کچا ہے، کون منافق ہے کون مسلمان ہے۔ اے اللہ نے ونڈ پان واسطے رات نو سیر کروائی، رات نو اللہ نے معراج کروایا، اور تاکہ پتہ لگ جاوے ابو بکر صدیق کون ہے تے ابو جہل زندیق کون ہے، ونڈ پہ جاوے۔ اس کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی نو رات نو معراج کروایا، اور معراج بھی بمائے جسم دے اور روح دے مرکب نو کرایا، تاکہ لوگاں واسطے ازمائش بن گئی، اور ازمائش اندر جڑے کامیاب نکلے، جڑے ازمائش تے پورے نکلے، جنہاں نے پیارے نبی دی اس بات نو من لیا، انہاں نو اللہ نے جنت الاٹ فرما چھڈی، جنہاں نے انکار کیتا وہ لوگ جہنم دا بالن بنے۔ یہ ازمائش اس کر کے فرمایا۔ اور نال ایک اور بات بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے براق لے آندا گیا۔ وہ جڑا زمینی سفر سی نا، وہ بیت اللہ تو لے کے تھوڑے جے سے اندر منٹا سکنٹا اندر تے بندہ ویسے اور کوئی سواری تے جا نہیں سکتا سی۔ اے F-16 طیارے نالوں بھی زیادہ ہے جی رفتار والا اللہ نے براق سونے محمد واسطے کلایا۔ تے براق جیڑی سواری ہوندی ہے نا، اے سواری دی ضرورت اے روح بمائے جسم، اے جسم نو ہویا کر دیئے، روح نو کلی سواری دی لوڑ نہیں ہوندی، کلی روح نو سواری دی ضرورت نہیں ہوندی۔ کیوں جناب؟ روح اڑدا پھردا ہے، وہ اے نہیں سواری تے نہیں، سواری دا محتاج نہیں، جا رہا میلاں، کدی ایتھے کدی اوتھے کدی آسماناں تے، کدی بندہ ستا ہوندا ہے، او دی روح نکل دی ہے کتے سیراں کردی پھر دی ہے۔ کیوں جی اونوں سواری دی لوڑ؟ اگر روحانی طور تے صرف روح نو لے جایا گیا ہوندا تے براق لے آن دی لوڑ پینی۔ کیوں جی گل دلیل سمجھ آ رہی ہے؟ ایک گلاں یاد رکھنیاں نے، آئے دن سوالات اٹھتے رہندے نے، کچھ نہ کچھ دو چار دلیلاں پورے جمعے وچوں، سارا جمعہ یاد نہ صحیح، پورے خطبے وچوں دو تین مسئلے تے یہو جے یاد کر کے لے جا کرو کہ جڑے تانوں کام آون، بھولیا نہ کرو۔ اللہ دی مہربانی نال ایک وقت ایس یہو جے آ جائے گا 2-4 سالہ بعد جڑا اس جناب اہتمام نال خطبہ سنے گا، یا پھر جا کے کیسٹ نال سن کے 1-2-4 مرتبہ مسائل کچھ ذہن وچ یاد بھی کریا کرو، تاکہ دلائل مضبوط ہون، کسے شیطان دا دا نہ لگے، تو انہوں کوئی بھٹکا نہ سکے۔ اس کر کے پختہ دلائل مضبوط مسلمان کولے ہونے چاہیے نے، کہ کوئی دہریہ، کوئی کیمونسٹ، کوئی مرجیہ اور جہمیہ فرق دے لوگ ہاں جی نوے آئے دن اسلام اندر جو فرقے اٹھ رہے نے، وہ دین دے دشمن نے، اسلام تو دور رہنے والے، اور صحیح مسلماناں نو وہ ورگلان دے نظر آندے نے۔ تواڈے کول دلائل ہون گے، اللہ دی مہربانی نال کوئی بندہ تانوں حق تو ہٹا نہیں سکے گا، حق دی راہ تو تانوں بھٹکا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ تانوں پھر ایسی پختگی استقامت حق تے نصیب فرمائے گا، انشاءاللہ اللہ سونا جنت عطا فرما دے گا۔ ہے جی اے علم بڑی چیز ہوندی ہے، بغیر علم دے تے بندہ کسے نو کی پتا ایک انا ہے اکھاں تو انہوں کوئی لئی جاوے کہ جناب جا کے پاوے خوہ ہی چھوڑ دے وے، اکھاں والا تے جان کے خوہ چ چھال ماردا، کوئی انہوں دھوکھا دے سکدا نہیں دے سکتا۔ اس واسطے یہ باتاں یاد کرن واسطے ہوندیاں نے جناب۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آسمانی سفر جدو پیارے نبی دا شروع ہویا، ادوں سیڑھی لے آندی گئی، جس طرح اے لفٹ ہوندی ہے نا، اسے طرز دی ایک سیڑھی لے آندی گئی۔ وہ سیڑھی تے پیارے نبی نو آسماناں دی طرف عروج ہویا، عروج کہندے نے بلندی نو، معراج ایتھوں ہی نکلیا، عروج وچوں معراج، پیارے نبی نو جو معراج ہویا ہے تے عروج، اے چڑھائی ہے نا حضور دی بلندی دی طرف پیارے نبی دا جانا، اے جی اے معراج ایتھوں ہی نکلیا ہے، تے لہذا پیارے پاک نبی نو او سیڑھی تے آسماناں دی طرف لے جایا گیا۔ تے جے کلے روح نو اللہ آسماناں وال لے جاندا، پھر روح واسطے سیڑھی دی لوڑ
یہ سیڑھی دا لیاندا جانا یہ بھی اس بات دی دلیل ہے کہ پیارے نبی نو معراج ہویا روح بمائے جسم دے اے مرکب دے اے اسی طرح انسان جویں دنیا تے چلدا پھردا ہے او دے چ روح بھی ہوندی ہے او دے چ جان بھی ہے او دے اندر جناب او دا جسم بھی ہے ڈھانچہ بھی موجود ہے یہ ساریاں چیزاں دے مرکب نو جو لفظ عبد دے تے بولیا جاندا ہے جنوں بندہ کہا جاندا ہے اے اللہ نے او سونے پیارے نبی نو بمائے روح تے جسم دے آسماناں پار دیاں سیراں کروائیاں اللہ نے معراج کروایا. یہ تین دلیلاں جڑیاں واضح طور تے سامنے آئیاں انہوں یاد رکھنا ہے اور نال ویکھ ذرا پھر اللہ دے قرآن مجید اندر طرح طرح دے دلائل جگہ جگہ تے موجود نے الحمدللہ کئی کئی گھنٹیاں دے بعد ہیں جی ایک ایک بات تے ایک ایک حرف اور لفظ تے دتے جا سکتے نے لیکن میں صرف تہاڈا تے اپنا ہیں جی وقت بچاندیا ہویا بلکہ تہاڈا بہتا بچائیدا ہے کیوں جو بہت لمبے سارے واز نو تھوڑے وقت اندر سمیٹن واسطے مطالعہ زیادہ کرنا پیندا ہے لمبا آواز کرنے واسطے مطالعہ گھٹ کرنا پیندا ہے. میں اپنا وقت بہتا خرچ کرنا اور تہاڈا وقت بچانا تاکہ مطالعہ محنت نال کاوش نال کر کے چیز دی جامعیت انہوں بنائی جائے اور بہت ساریاں باتاں پڑھ کے تھوڑی جی گل بیان کر دیتی جائے تاکہ جو تہاڈے ذہن دے مطابق عام فہم جی بات ہر چھوٹے وڈے پڑھے لکھے نو ان پڑھ سارے نو یکساں طور تے سمجھ آ سکے. اس کر کے سننا ذرا اللہ دے قرآن اندر دو چار مقام تے دلائل پیش کریے تاکہ ایمان تازہ ہوئے مسئلہ اور زیادہ پختہ ہو جاوے. اللہ کریم نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی فرمائیے جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام تنگ آ کر کے اپنی قوم کو لو پریشان ہو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے نا دو مقامات اللہ نے اس واقعے نو انج بیان فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے نے ایک تے اپنے ساتھیاں نو نال لے کے جا رہے نے نا اپنے منن والیاں نو نال لے کے نکلے فرعون پیچھے نکلے آئے نا. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر دینے اللہ سونیا ہن جاواں تے جاواں کیڑے پاسے اے تے ہن ویکھنا پیچھے فرعون دیاں فوجاں پیچھے آ رہیاں نے اگے دریا دیاں موجاں اللہ جی گزر نو جگہ کوئی نہیں. اللہ کریم نے فرمایا قرآن بولے اجے فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ. واہ قرآن کتنے پیارے مسئلے بیان کیتے. فرمایا اللہ نے کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ اسی موسیٰ والوحی فرمائیے نا ان اسری بعبادی میرے بندیاں نو لے کر کے نکل جا. عباد عبد دی جمع عباد ہے عبادی میرے بندے جدا ایمانہ بندا ہے. فرمایا ان اسری بعبادی اسرا میں مانا دا سیاسینا سبحان اللہ ذی اسرا بعبدی. اوتھے بھی لفظ عبد آیا اوتھے بھی لفظ اسرا آیا ایتھے بھی فرمایا ان اسری بعبادی میرے بندیاں نو راتوں رات لے کے نکل جاؤ. فرمایا نال فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا انہاں نو راہ دس دیاں جانا رستہ تسی دسنا ہے. تانوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے اندر کہ پیارے موسیٰ جی تانوں کون راہ دسے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو رب راہ دس دے نے. اللہ کہندا سونیا میں تینوں دسی جاؤں تو اے میرے بندے جڑے تیرے نال چلے نے نا ایمان والے تو انہاں نو راہ دسدا جائیں رستہ بتاندا جائیں. پھر رات نو لے کے جانا ہے انہاں نو زمین تے چلا کے راتوں رات سونیا نکل جا اور راہ انہاں نو دسدا جائیں. تے راہ جنوں راہ تے چلن دی لوڑ ہوندی ہے رستے دی ضرورت ہوندی ہے جناب او بھی جسم نو ضرورت ہوندی ہے. کیوں جی روح نو راہ دسن دی روح نو راہ تے چلن دی لوڑ زمین تے ٹور کے لے جانا ہے تے بندیاں نو لے جانا ہے نا. تے اللہ فرماندا ہے میرے بندیاں نو اے نہیں کیا کہ انہاں دیاں روحاں نو لے کے ٹر جا نا ہے جی بلکہ عبادی ان اسری بعبادی میرے بندیاں نو زمین تے چلا کر کے لے جا. فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا انہاں واسطے راہ دسدا جانا. ایک دلیل. دوسری
جدو اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کولوں پریشان ہوئے نے نا، تنگا کر کے آسمانہ والے ہاتھ چک لیندے نے، اللہ دی حضور عرضاں کردے نے، کہندے نے فدعا ربہ ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، اللہ کو لو ہاتھ چک کے دعا کر رہے نہیں، ارزانا دینے نا، کہنے نے اللہ جی یہ جڑی قوم ہے نا، ان ہؤلاء قوم مجرمون، اے مجرمہ دی قوم ہے جنہاں نے بڑیاں زیادتیاں کیتیاں، بڑے ظلم کیتے نے میرے تے، میرے منن والیاں تے، اے مجرم قوم ہے نا۔ اللہ نے فرمایا سونیاں انہاں مجرماں نو چھڈو، میں آپ نبڑ لواں گا، انہاں دی گرفت میں آپ خدا کر لواں گا، تسی اپنے منن والیاں دا خیال کرو، ہن اپنے نو تسی فاسری بعبادی لیلا، فرمایا میرے بندیاں نو لے جاؤ رات دے کچھ حصے اندر، سبحان اللہ، ایتھے بھی لیل دے اوتے دو زبرائیاں، رات دے کچھ حصے اندر لے کے نکل جاؤ۔ ویکھنا ذرا ایک اور مقام ہے اللہ دے قرآن دا، حضرت لوط علیہ السلام، کون لوط علیہ السلام، اللہ دے برگزیدہ نبی نے، اللہ دے پیغمبر نے نا، قرآن کہنا ہے فلما جاء آل لوط مرسلون، فرمایا جدو اللہ دے نبی حضرت لوط علیہ السلام آئے ان لوگاں کو لے، جناب جڑی قوم حضرت لوط علیہ السلام دی انہاں کو لائے، اللہ دے نبیاں وچوں، اللہ دے بھیجیاں گاں وچوں آل لوط کو فرمایا فلما جاء آل لوط آل لوط المرسلون، اس ویلے اللہ نے فرمایا میرے لوط فاسری بأہلک بقطع من اللیل، ایتھے بھی فرمایا لے جاؤ اپنے اہل نو، اپنے گھر والیاں نو راتوں رات لے کے نکل جاؤ، بقطع من اللیل، ایتھے دو زبراں زیراں زجن نہیں آئیاں، ایتھے نہ زبراں موجود نے، نہ زیراں موجود نے، نہ دو پیشاں موجود نے، نہ نون تنوین نہیں آئی، اے مطلب ہے دی وضاحت اندر بقطع دا لفظ آ گیا، بقطع من اللیل، رات دے کچھ حصے اندر، سبحان اللہ، قرآن تیری عظمتاں تو قربان جائیے، فرمایا فاسری بأہلک بقطع من اللیل، اور نال اللہ نے لفظ عبد روح مال جسم دے اتے اللہ نے بولے آئے، ویکھنا ذرا ہن قرآن مجید اللہ دا پاکیزہ کلام شروع ہویا، اللہ نے فرمایا سنو، ویکھنا ذرا، فرمایا کاف یا عین صاد، کیا خوب قرآن ہے، اللہ دے پاکیزہ کلام اندر تاثیریں بڑیاں پیاریاں نے، ایمان تالا ہو جاندہ ہے جدو ایک حرف بھی قرآن دا پڑھو ایمان بلند ہو جاندہ ہے۔ فرمایا اللہ کریم نے کہ کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، کیا جی لفظ عبد بولیا نا اللہ نے، کہ جدو اللہ نے ذکر فرمایا حضرت زکریا دی اس رحمت دا جڑی اپنے بندے زکریا تے کیتی ہے نا، اللہ نے او دا ذکر فرمایا تے لفظ عبد بولے آئے، کیوں بھی کلے روح تے اللہ دیاں رحمتاں ہوئیاں، بولو کلے روح تے کہ بلکہ روح بمائے جسم دے مرکب تے عبد لفظ بولیا گیا۔ اللہ نے فرمایا ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریا،
اپنے بندے زکریا تے اللہ دیاں جو رحمتاں ہوئیاں نے انہاں دا ذکر ہون لگیا ہے جڑیاں اللہ نے اپنے بندے عبدہو جڑیاں اللہ نے اپنے بندے زکریا تے رحمتاں فرمائیاں انہاں دا ذکر ہون لگیا ہے تے نال اوتھے بھی اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لفظ عبدی بولیا سی کہندے سرنا لوگو کہ او جیاں باتاں کر دیو میرے بارے اندر شک اندر پے ہوئے ہو میری ماں دے بارے اندر باتاں کر دیو کہندے سن قال انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا ایک جگہ تے فرمایا عبداللہ ایک جگہ تے فرمایا وجعلنی نبیا عبداللہ ہونا یہ بھی روح بمائے جسم دے مرکب تے لفظ عبد بولیا کہ اللہ دا نبی ہونا یہ بھی روح بمائے جسم نو نبوت مل دی ہے انسانی جسم اللہ نے انسانہ میں چو نبی بنائے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ کہہ رہے نے اللہ نے مینوں کتاب عطا فرمائی کلے روح نو نہیں بلکہ روح بمائے جسم دے لفظ عبد بولیا گیا ہے فرمایا مینوں اللہ نے کتاب عطا فرمائی وجعلنی نبیا ایک دوسرا مقام اس تو اگلا تیسرے مقام تے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی تبارک الذی نزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا فرمایا پاک ہے او ذات بابرکت او ذات ہے جس نے اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمایا کتاب نو فرمایا نزل علی عبدہ الکتاب اللہ نے اپنی کتاب نو نازل فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا فرمایا دے اندر کوئی ٹیڑھ موجود نہیں کسے قسم دی کجروی موجود نہیں سیدھی سادھی اللہ دی کتاب ہے نا فرمایا جیڑی اللہ نے اپنے بندے جناب محمد صلی اللہ علیہ زور نال کہہ دو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمائیے ایک اور اللہ دا قرآن پڑھ ایمان تازہ ہو جاوے سننا ذرا توجہ نال ادنا جے طالب علم دی زبانی اللہ کریم نے فرمایا ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی کیوں جی ویکھ دے نہیں ہو اس بندے وال ارائیت الذی ینہا وہ بندہ جڑا روکدا ہے میرے اس بندے نو جڑا میرا بندہ عبدن اذا صلی جدو نماز پڑھ رہا ہوں میرا بندہ اس ویلے میرے بندے نو نماز پڑھن تو روکدا ہے روکن والا ابو جہل ہے روکن والا عقبہ بن ابی معیط ہے روکن والا شیبہ ہے دوسرے اخنس بن شریک میرے نبی نو نماز پڑھنے تو روکنے والے تے نماز پڑھنے والا کیڑا بندہ ہے جے دے بارے اندر اللہ نے فرمایا عبدن اذا صلی او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنہ دے بارے اندر اللہ نے سورہ جن اندر بھی بات واضح فرمائی فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ فرمایا جس ویلے وہ میرا بندہ یعنی کھڑا ہو جاندہ ہے نا یعنی قیام اندر کھڑا ہوندہ ہے اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہوندہ ہے وَأَنَّهُ ابتدا کلام اندر سبحان اللہ انہاں تے درمیان کلام اندر بعد درمیان چو پیچھے کلام بہت سارا گزر گیا ہے نا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ جدو میرا بندہ قیام دی حالت اندر ہوندا ہے یادعو کادو
یکونون علیہ لبدا، قریب ہے کہ میرے پاک نبی نال او لپٹ جان، چمٹ جان، میرے پیارے نبی نال لپٹ جان۔ کون ہے جڑے قرآن سننے والے؟ اے جن جو قرآن سن دے نے، جدوں اللہ کہندا ہے میرا بندہ قرآن پڑھ رہا ہوندا ہے، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں دے سردار پیغمبر، نبیاں دے لاٹ اور چہیتے پیغمبر، اللہ فرماندے نے میرے محبوب جدوں قرآن پڑھ رہے ہوندے نے، انہو لما قام عبد اللہ یدعو قادو یکونون علیہ لبدا، قریب ہے کہ او میرے نبی نال لپٹ جان، حضور نال چمٹ جان۔ کون؟ جڑے جن قرآن سن رہے ہوندے نے، ایڈا پیارا قرآن پڑھدے نے۔ بھائی ایتھے قیام دا ذکر آیا، کدھرے رکوع دا ذکر آیا، کدھرے سجدیاں دا ذکر آیا، کدھرے اللہ کریم نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتحجد بھی نافلۃ لک۔ کتے سونے تن قیام اندر، کدھرے رکوع اندر، کدھرے سجدے اندر، سونے تن نفل پڑھ رہے نے، سونے نماز پڑھ رہے نے نا، حضرت قرآن دیاں تلاوتاں فرما رہے۔ جڑی میں گل دسن لگیا میرے بھی، قیام رکوع سجود اے کلے روح دا فعل نہیں، بلکہ روح بمائے جسم، کلا جسم پیا ہوئے، کلی لاش پئی ہوئے، وہ بھی نہ رکوع کر سکے، نہ سجدہ نہ قیام، کلا روح ہوئے، نہ سجدہ نہ قیام نہ جناب رکوع۔ اے روح بمائے جسم دونوں چیزاں موجود ہون، جنہ تے لفظ عبد بولیا جاندا ہے، انہاں دواں چیزاں دے مرکب نو حکم ہوندا ہے کہ قیام کر، رکوع کر، سجدے کر۔ قیام، رکوع کرنا، سجدے کرنا، اے جسم اور روح دے مرکب لفظ عبد واسطے اے چیزاں انہاں دا فعل ہے، نہ کلے روح دا فعل، نہ کلے جسم دا فعل ہے۔ کلا جسم ہوئے گا لفظ عبد تاں بھی نہیں بولیا جائے گا، کلا روح ہوئے گا تے او دے تے بھی لفظ عبد بولیا جانا۔ یہ دونوں چیزاں دے مرکب تے لفظ عبد بولیا جاندہ ہے۔ اسے کر کے اللہ نے ایتھے قیام دا ذکر فرمایا۔ پیارے نبی تہجد دی حالت اندر سجدہ بھی کر دینے، رکوع بھی کر دینے، قیام بھی کر دینے، قوما بھی کر دینے۔ اللہ نے فرمایا یہ سارے فعل اے بندے دے ہویا کر دینے، نہ روح دے نہ کلے دھاڑ تے جسم دے۔ روح بمائے جسم دے مرکب یعنی عبد بندے دے اے فعل ہویا کر دینے۔ کیوں بھی گل کوئی سمجھ آئی؟ میرا خیال ہے ذہن اللہ دی مہربانی نال الحمدللہ صاف ہو چکیا ہوئے گا۔ اللہ دی مہربانی اور اللہ دی رحمت چاہیے کہ کسے بندے دے ذہن ایک ذرہ برابر اشکال نہیں ہوئے گا۔ اگر پھر بھی اتنے دلائل دین دے باوجود، اتنیاں چیزاں دی وضاحت کر دینے دے باوجود کوئی بندہ ایسا ہوندا ہے کہ وہ دے ذہن اندر پھر بھی گل سمجھ نہیں آندی، میں حاضراں بعد اندر ساتھی پوچھ سکدا ہے جنوں سمجھ نہ آوے، مر کے میں وضاحت نال یہ بات دس رہا۔ ہن ویکھو نا قرآن مجید اندر من تو گل شروع ہوئی، کتھوں سیر شروع ہوندی ہے، عبد نو اللہ کتھوں تے کتھے تک لے گیا؟ اللہ اکبر، فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور من اور الہ عربی زبان اندر اے حروف نے، انہاں نو حروف جار کیا جاندا ہے، جڑے بعد والے آن والے لفظ دے آخری حرف نو زیر دیندے نے، ہاں جی جار کیا جاندا ہے، یعنی جر، ہاں جی او زیر نو بول دے نے عربی اندر۔ اللہ اللہ اے دا مطلب اے بندا ہے، اے ویکھو من ابتدا واسطے ہویا کردا ہے، جڑا الہ ہے نا اے انتہائے غایت واسطے ہویا کردا ہے۔ مطلب کی بنیا، اے دا معنی کی بنیا کہ لوگو اے من جو اللہ نے بولیا اور دے بعد الہ بھی بول چھڑیا، فرمایا کتھوں تو کتھوں تک؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ فرمایا من اور الہ دو چیزاں آ گئیاں تے پھر قول بالکشف اے باطل ثابت ہویا۔
بالکشف والا جڑا قول ہے نا، قول بالکشف اے غلط اور باطل ثابت ہویا تو اے جڑی سیر ہے نا بصورت انتقال من مکان الی مکان آخر، ایک جگہ تو دوسری جگہ تے منتقل کرنے دے حوالے نال اے سیر ثابت ہوندی ہے کہ ان سارے دلائل وچوں ثابت اے ہویا کہ اللہ نے پیارے نبی نو معراج کروایا، اللہ نے جڑی سیر کروائی ہے نا اے روح بمائے جسم دے مرکب نو سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گوشت اور ہڈیاں دا اے روح دا اے جان دا ایک مرکب انسان ہے، انہوں اللہ نے سیر کرائی۔ کیوں جی گل سمجھ آئی؟ ہن اگلی بات سمجھو، لوگ ایتھے پھر اے اعتراض کر سکتے نے، دلائل میں دے چکے ہاں، صرف ہن جویں کہندے نے کہ کنڈی ہے، بس وہ کنڈی کھولن والی ایک نقطہ کھولن دی دیر ہے، گل انشاءاللہ ساری 1 یا 2 منٹ اندر سمجھ آ جائے گی۔ لوگ اعتراض کرتے نے کہ جناب اے ٹھیک ہے اننے دلائل دیتے، سانو سمجھ آ گئی بات کہ اللہ نے جناب سیر کروائی، نبی نو زمین تے جڑی سیر کروائی اے روح بمائے جسم دے مرکب نو کروائی ہوئے گی، تسی یہ دسو اعتراض یہ پیدا ہوندا ہے، کہن گے اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے کہ دسو پھر آسماناں تے جانا کتھوں ثابت ہو گیا؟ معراج جو کہندے ہو، معراج دا معنی عروج ہوندا ہے، آسماناں تے جان دی کوئی دلیل پیش کرو۔ کیوں جی کہندے نے نا، لو حدیثاں بہت زیادہ وضاحت موجود ہے، صرف اس بات تے 2-3 کم از کم خطبے عرض ہون، 3-4 تقریراں ہون، پھر کدھر جا کے تھوڑی بہت ہی وضاحت ہو سکتی ہے، سارے دلائل کٹھے کیتے جان، انہاں دا بھی خلاصہ بیان کیتا جا سکتا ہے کہ جی اے اس طرح اے حدیث اندر اس طرح آیا، اللہ دے نبی انج آسماناں تو باہر گئے، اے لمبی چوڑی بات تھوڑی جی ہونا چو اگلے جمعے جناب واقعہ معراج دا جڑا خطبہ ہوئے گا او دے آ جائے گی، لیکن ہن صرف اتنی بات سمجھ لو کہ اللہ نے پیارے نبی نو آسمانہ پار دیاں بھی سیراں کرائیاں، اللہ 7 آسمانہ پار لے گیا۔ ہن اے دی دلیل دسو اے کتھوں ثابت ہوندا ہے کہ حضور نو معراج ہویا آسمانہ پار دا؟ سنیا جذرا توجہ نال، اللہ کریم نے فرمایا لوگو اے میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی اے گل تے سمجھ آ چکی ہے نا کہ اللہ دے پیارے نبی نو نبیاں دے امام پیغمبر عرب دے در یتیم میرے اور تہاڈے پیارے آقا جہانہ دی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے راتوں رات تھوڑے جیسے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک زمین تے چلا کے لے گیا۔ ایک گل وعدے ہو گئی، ہن اللہ جدو اپنے نبی نو اگے لے کے جاندا ہے، حدیثاں دی وضاحت اگلے جمعے اندر، لیکن صرف بات اتنی اج دے جمعے نال رل دی، صرف دس دیواں کہ اللہ نے قرآن اندر فرمایا والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ یہ گل سمجھانی پینی ہے، اللہ اپنے بندے نال وحی نال گل کردے نے، او جتھے کعبہ قوسین تو زیادہ قریب حضرت جبریل نے میرے نبی نو دوسری مرتبہ دیکھے ہے، حضور اتنے قریب ہوئے سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا فقاب قوسین ثم دنا فتدلى فقاب قوسین او ادنا۔ اللہ کریم دے پیارے نبی قریب ہوئے، کنے قریب اللہ جاندا ہے کنے قریب، اور نالے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ وہی فرمائی اللہ نے، اوتھے آسمانہ پار ہوئی اپنے بندے وال جو وہی فرمائی، بھائی اوتھے بھی لفظ عبد آیا،
زمین تے ٹردے پھر دے لفظ ابد حضور آسمانہ تے گئے نہ حضور دی کلی لاش نو لجایا گیا نہ کلے جسم نو نہ کلے روح نو بلکہ روح اور بمائے ہاں جی جسم دے اے مرکب نو اللہ نے آسمانہ پال اوتھے بھی اللہ نے اوویں وہی فرمائی جس طریقے نال اللہ زمین تے اپنے بندے وال ایتھے بھی لفظ ابد بولیا آسمانہ پار نے سونے پاک پیغمبر اوتھے بھی اللہ نے لفظ ابد بولیا کیوں جی قرآن دسدا ہے نا حضور 7 آسمانہ پار گئے اے ہے معراج فرمایا فاوحا الی عبدی ما اوحا ما کذب الفؤاد ما را افتمارونه علی ما یرا او بندہ جھوٹ بولدا ہے جڑا کہندا اللہ دے نبی نے رب نو اپنی آنکھاں نال ویکھیا لما کذب الفؤاد ما را افتمارونه علی ما یرا ولقد راہ نزلتن اخرى اے ویکھنا تے حضرت جبریل دا مراد ہے نا جدوں دوسری مرتبہ پیارے نبی نے جبریل نو اصلی حالت اندر ویکھیا 600 دے 600 پر حضرت جبریل کھولے ہوئے زمین فی الافق المبین دوسرے مقام تے ایتھے اللہ نے فرمایا ویکھیا میرے نبی نو حضرت نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل نو دوسری مرتبہ ویکھیا نا اللہ اللہ اصلی حالت اندر ایتھے بھی ویکھیا نا فرمایا کیڑی جگہ سی جتھے حضرت جبریل نو پیارے نبی نے اصلی حالت اندر ویکھیا فرمایا عند سدرۃ المنتہی عند جنت الماوی کیوں بھئی معراج آسمانہ تے جانا پیارے نبی دا قرآن میں جو ثابت ہویا ہن ذرا توجہ فرما دے رہنا اللہ اکبر ایتھے پیارے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عظمتاں اور شاناں دے فریرے کتنے بلند ہوئے اللہ نے میرے نبی دیاں شاناں تے عظمتاں نو آسمانہ پار میرے نبی دیاں عظمتاں دے فریرے بلند کر چھڑے ادھر ویکھنا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب نال گلاں کرن واسطے گئے نے معراج ہویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو سنیا جدرا توجہ نال اے گل بڑی پتے دی بات عرض کرن لگیا جے فرمایا قرآن مجید نے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وہ جڑا وقت مقرر کیتا سی او میقات او جگہ سی نا جتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال رب دی گل بات ہونی سی نا او کوہ طور تے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ دی ضمیر حضرت موسیٰ وال جا رہی ہے کلام کی تھی اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ حضرت موسیٰ نے اپنے رب نال گلاں کی دیاں جدوں عزتوں نے راز دیاں باتاں شروع ہوئیاں نے محبت محبوب دے درمیان گلاں ہو رہیاں نے نا ہن پیار اندر آ کے محب کہن لگے اپنے محبوب اللہ نو موسیٰ جی کہن لگے نے اپنے اللہ نو کہنے قال ربی ارینی انظر الیک اللہ میں تیرے وال ویکھنا چاہنا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہنا اللہ سونیا مینوں اپنا آپ وکھا دے اللہ فرمایا موسیٰ قال لن ترانی میں اپنا آپ جنوں وکھا دیواں او میری بھلا چل کوئی برداشت کر سکدا نا موسیٰ حداں تجاوز نہیں کری دیاں میرے موسیٰ اے کی مینوں ویکھنا چاہنا مینوں اے دنیا والی اے انسانی آنکھیں جڑی اے بصارت مینوں نہیں ویکھ سکدی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اللہ جی ویکھنا ہے اللہ میں تیرا دیدار کرنا ہے آخ اللہ ڈلے پیغمبر سننا اللہ کریم نے فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فرمایا دیکھ پہاڑ وال میرے موسیٰ ذرا نظراں مار اگرچہ ویکھنے تو بعد فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ اپنی جگہ تے یعنی قائم رہے اپنی جگہ تے کھڑے رہے اپنی جگہ تے استقرار نہ رہے فَسَوْفَ تَرَانِي شاید تو مینوں ویکھ ہی لوے
شاید موسا تو تسی مینوں ویکھ ہی لو ہاں جی جے اپنی جگہ تے قائم رہے پھر تے تسی ویکھ بھی سکدے ہو نا بس حضرت موسیٰ علیہ السلام ایویں پہاڑ وال نظراں کیتیاں قرآن کہندا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جدو حضرت موسیٰ دے رب نے ایویں پہاڑ وال تھوڑی جی تجلا پائی اپنی جلالت دی تھوڑی جی تجلا اللہ نے پہاڑ وال پائی ہے نا فرمایا جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا بس حضرت موسیٰ علیہ السلام ایویں بے ہوش ہو کر کے گر جاندے نے پہاڑ ریزا ریزا ہو جاندا ہے جو ہی اللہ دی تجلی پئی قرآن کہندا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا پہاڑ جدو ریزا ریزا ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے ڈگ گئے قرآن کہندا فلما افاق قال انی کہنے قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین فوراً اپنی اللہ کو معافیاں منگنا جو ہی ہوش آیا تے کہنے اللہ معافی اللہ جی معافی اللہ حداں تو اج دے بعد کدی بھی نہیں اگے لنگاں گا کدی بھی او جا میچ نہیں پاواں گا جڑے میچ اندر ہار ہی کھانی پے جاوے کہ اللہ میری ہار ہی ہار ہے ہن اگوں ساریاں ہی ہاراں من لیاں اللہ تیری جیتی جیتے اللہ تو مرضیاں والا میں منتاں کرن والا اللہ تو تیری عبادت کیتی جاندی ہے میں عبادت کرن والا اللہ تو معبود ہے میں عابد ہاں تو خالق ہے میں مخلوق ہاں تو مسجود ہے میں ساجد ہاں اللہ جی تو مالک ہے میں مملوک ہاں تو میرا آقا ہے میں تیرا بندہ تو میرا اللہ میں تیرا نوکر بندہ واہ موسیٰ علیہ السلام کس قدر گرے بے ہوش ہو جاندے نے لیکن ایتھے ذرا اتنی گل دیکھو نا صرف میں بات مسئلے دی سمجھانا چاہنا اپنے مضمون نال معراج جسمانی پر دلائل معراج جسمانی سبحان اللہ فرمایا پیارے حضرت موسیٰ دیاں واریاں بے ہوش ہو کر کے گر جان اللہ تو معافیاں منگن جدو ہوش آوے منتاں سماجتاں توبہ کرن لیکن جدو میرے محبوب تہاڈے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں واریاں اللہ نے اپنے انوارات تجلیات وکھائیاں قرآن کہندا جے حضور ویکھتے رہے قرآن بولیا جے ما زاغ البصر وما طغى حضور دی نظر بہکی بھی نہیں نظر اچاٹ بھی نہیں ہوئی حضور دل جمینا اللہ دیاں تجلیاں ویکھ دے رہے اللہ دے انوارات ویکھ دے رہے ویکھ دے رہے کہ ما زاغ البصر لفظ ایک تے مسئلے کئی حل اے جڑا بصر ہے نا لفظ بصر اے جسم روح بمائے جسم دے مرکب تے